بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور طاقتور انسانوں نے کی۔ آخر یہ چشمہ کہاں ہے اور اس پانی کو طریق کی کس ہستی نے پیا تھا؟ کیا آپ اس چشمے کے بارے میں جانتے ہیں؟ محترم ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت بھی موجود ہے۔ دنیا کے الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا، آب امرت یعنی ایسا پانی کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ خوبصورت، جوان اور زندہ رہے گا۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے حوالے سے کئی روایات بھی نقل کی گئی ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین اور آب حیات کے متعلق امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل قصہ بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہیت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اپنی قدیم تاریخی کتابوں میں اس چشمے کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ نے اپنی فوج کے 360 سپہ سالار کو اپنے وزیر کے ہمراہ اس چشمے کی تلاش میں بھیجا تھا اور حضرت ذوالقرنین نے اس چشمے کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا اور اس کی تلاش میں ناکام رہے۔ اگر غور کریں تو اس طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں بھی موجود ہے جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بندے سے ملنے کی خواہش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لے کر 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جائیے اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم کو ساتھ لے کر مردار مچھلی کو زنبیل میں رکھ کر سفر کو نکل پڑے۔ محترم ناظرین، جب موسیٰ علیہ السلام چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اس زنبیل کو ایک چٹان پر رکھ دیا تو اچانک وہ مچھلی زندہ ہو کر جھرنے کے ایک راستے کے ذریعے چشمے میں چلی گئی جہاں وہ مچھلی گم ہوئی۔ اسی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس علم والے سے ہوئی جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ وہ مردار مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا۔ اس پانی کے چھینٹوں کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ چشمہ حیات کا ذکر انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی چمکتا ہوا پانی آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور اس دریا کے پار زندگی کا ایک درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو بھی شخص اس چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور بیماری دور ہو جائے گی، جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ دنیا میں موجود ہے۔ قدیم سیاحوں نے زیر زمین دنیا کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ آب حیات زمین کے اندر کسی مقام پر موجود ہو اور تا قیامت اس کو انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو، واللہ تعالیٰ علم۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل فلائی ود اقصیٰ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔